بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو کا عنوان، آج کی ویڈیو کا موضوع اس ہستی کا، اس شخصیت کا ذکر خیر کرنا اور اپنی اس نشست کو ان کے ذکر سے معطر کرنا اور زینت بخشنا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی باب العلم کا لقب ان کو ملا، کبھی ابو تراب کا لقب ان کو حاصل ہوا، کبھی دنیا اور آخرت میں ان کو اپنا بھائی قرار دیا گیا، اور کہیں دعوت ذوالشیر والے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا وارث قرار دیا جی، اور کبھی جناب ہارون اور جناب موسیٰ کی نسبت کو اپنی اور علی علیہ السلام کی نسبت کے طور پہ بطور تمثیل پیش کیا، اور کہیں پروردگار سے دعا کی کہ جناب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایک پرندے کا گوشت آیا تھا کہ اللہ میرے بعد تجھے اس مخلوق میں، اس زمین میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھجوا تاکہ میرے ساتھ یہ گوشت کھائے، تو کہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام وہاں نمودار ہوتے ہیں۔ الغرض کہ قرآن دیکھ لیجئے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ جا بجا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں، فضائل، ذکر خیر کثیر میں ملے گا، کثرت میں ملے گا جی۔ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اپنے اس امام الموحدین، امام المتقین، یعصوب الدین جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب جانشین، وارث علوم قرآن و وارث علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر خیر اس نشست میں کریں گے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ کچھ آپ کی ولادت کی مناسبت سے احوال بیان کریں گے، آپ کے سیرت مبارکہ سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کچھ آپ کے اخلاق اور عادت و طوار کے حوالے سے پیش کریں گے، اور کچھ انشاءاللہ آپ کے فرمودات، ارشادات جو ہمارے لیے رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے پیروکاران علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ایک چراغ کا، ایک مشل راہ ہیں بلکہ جی، تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سلام اور اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں وارث علی بن ابی طالب علیہ السلام امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو، تمام عالم اسلام کو، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے، ہماری معرفت کے لیے، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں سرکار علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسا بعد از نبی خدا امام الموحدین امام نصیب فرمایا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں کسی مقرر کا، کسی خطیب کا، کسی مصنف کا، کسی شاعر کا غرض کہ جو بھی اپنے تئیں تحریر، تقریر، اشعار کی صورت نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہے، یہ سب سے بڑا اس کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے لیے کوئی الفاظ ڈھونڈے جائیں، کہے جائیں، ان کی ذات پاک پر روشنی ڈالی جائے جی، کہ جن کے اخلاق کا، جن کے فضائل کا محاسبہ کرنا، ان کو شمار کرنا، ان پہ روشنی ڈالنا تقریباً ہم جیسے کم علموں کے بس سے باہر ہے، بساط سے باہر ہے، لیکن اللہ رب العزت سے مدد مانگ کے اسی کی دی توفیق سے آج ہم نے کوشش کی ہے کہ خراج عقیدت پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں اس امام کو، اس امام المتقین کو کہ جن کی مودت اور اطاعت کے بغیر، جن کی محبت اور اطاعت کے بغیر نہ اندر کا انسان پورا ہوتا ہے تو نہ ہمارا ایمان پورا ہوتا ہے جی۔ تو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں کوشش کریں گے کہ مختصراً اس ویڈیو میں جناب امیر کے فضائل بیان کرنے کے لیے تو پوری عمر چاہیے، بلکہ ایک عمر نہیں، کئی زندگیاں چاہیے کہ جو آپ کے فضائل ہیں، جو آپ کی سیرت کے روشن پہلو ہیں، تو اس مختصر سی 30 35 40 منٹ میں ہم کیا گفتگو کریں گے، لیکن اپنے تئیں حصہ ضرور ڈالیں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے امام الموحدین کو، امام المتقین کو، کہ جنہوں نے ہمیں توحید سمجھائی، جنہوں نے ہمیں سمجھایا کہ مخلوق اور خالق کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مخلوق کو جتنے بھی صفات مل جائیں، فضائل مل جائیں، خالق عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے والا وہی ہے جی، جنہوں نے ہمیں نہج البلاغہ کی صورت قیامت تک اپنی علمی مشکل کشائیوں کے لیے جو ہے مدد فراہم کی،
کہ جہاں ہمیں ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر کرنا ہو، جہاں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات سمجھنا ہو، جہاں ہمیں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا ہو، نہج البلاغہ کی علمی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ تو چلتے ہیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولا کائنات جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی تاریخ ولادت اور کعبہ میں آپ کی ولادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتے ہیں جی روایات۔ ابو حمزہ سمالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علی زین العابدین علیہ السلام سرکار سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو طواف کے دوران بچے کی ولادت کے آثار محسوس ہوئے تو وہ کعبہ میں داخل ہو گئیں اور کعبہ میں جناب امیر کی ولادت ہوئی۔ عطاب بن اسید سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بروز جمعہ 13 رجب کو اعلان نبوت سے 12 سال پہلے مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک عمر مبارک 28 سال تھی۔ پھر ایک اور روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ 13 رجب جمعہ کے دن خانہ کعبہ میں عام الفیل یعنی اصحاب الفیل کے واقعے کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جو خدا نے جناب امیر کے لیے مخصوص فرمائی تاکہ اس طرح لوگوں پر ان کے بلند مقام و مرتبے کو واضح کیا جائے۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے یہی لکھا کہ جب آپ کی ولادت مبارک کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے پروردگار سے اس پروسیس کو، اس مرحلے کو آسان کرنے کے لیے دعا کی تو دیوار کعبہ شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئیں۔ آپ کے حسب و نسب کے حوالے سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، اور وہ جناب عبد المطلب کے، اور وہ جناب ہاشم کے، اور وہ جناب عبد مناف جو رسول، یعنی یہ ایک مختصر سلسلہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع جانشین اور عادل حکمران، پیشوا، رہنما، اوصیاء کے سردار، موحدین کے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ خانہ کعبہ میں جو مکہ میں ہے بروز جمعہ 13 رجب عام الفیل کے واقعے کے 30 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ بنی ہاشم میں آپ وہ پہلے فرد ہیں جو اسلام مائل با اسلام ہوئے۔ یہ روضۃ الواضعین اور الارشاد کے مطابق روایت لکھی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے کہ جی یزید بن کاغب کہتے ہیں کہ میں عباس بن عبد المطلق اور قبیلہ عبد العزا کے چند لوگ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے اچانک دیکھا کہ جناب علی مرتضیٰ کی والدہ ماجدہ جو پورے 9 ماہ کے حمل سے تھیں اور درد زا میں مبتلا تھیں، انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار، میں تجھ پر اور جو رسول اور کتابیں تیری طرف سے آئی ہیں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق بھی کرتی ہوں جنہوں نے اس کعبے کو بنایا۔ پس تجھے واسطہ اس کا کہ جس نے اسے بنایا، اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے کہ مجھ پر یہ مراحل ولادت آسان فرما۔ یزید بن کعنب کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور غائب ہو گئیں اور دیواریں آپس میں مل گئیں۔ ہم کھڑے ہو گئے تاکہ جا کر کعبہ کا تالا کھولیں، مگر تالا نہ کھلا۔ تب ہم سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ الہی مرضی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ 4 دن گزر جانے کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ امیر المومنین کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کعبہ سے باہر آئیں اور کہا کہ مجھے پہلے والی خواتین پر برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب امیر کا حسب نسب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب علی ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جناب ابو طالب جناب عبد المطلب کے، عبد المطلب جناب ہاشم کے، جناب ہاشم عبد مناف کے، عبد مناف کسا کے، کسا کلاب کے، کلاب مرہ کے، اور مرہ کعاب کے، کعاب لوی کے، اور لوی غالب کے، غالب فہر کے، اور فہر مالک کے، مالک نظر کے، اور نظر کنانہ کے، کنانہ خزیمہ کے، اور خزیمہ مدرکہ کے، مدرکہ مزر کے، اور مزر نزار کے، نزار معاد کے، اور معاد عدنان کے بیٹے ہیں۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام بھی بعض روایات کے مطابق عبد مناف تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے، اور اسد ہاشم کے بیٹے، اور ہاشم جناب عبد مناف کے، اور عبد مناف کسا کے بیٹے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ہاشمی خاندان کی پہلی خاتون ہیں جو ہاشمی باپ سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغمبر اسلام کی خاطر مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ جی اچھا جی، جناب امیر المومنین کے مشہور القابات میں مرتضیٰ حیدر امیر المومنین اور انزاء البطین ہیں۔ یہ لقب یعنی انزاء البطین جو ہے یہ لقب جناب علی علیہ السلام کے علم و ایمان کی توصیف اور تعریف میں ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ لقب دیا تھا۔ یہ لقب 2 لفظوں یعنی انزاء اور بطین سے مل کر بنا ہے۔ محمد بن
یحییٰ کی مجموع البحرین، ابن منظور کی لسان العرب کے علاوہ سبت ابن جوزی، ابن مغازلی شافعی اور محمد بن طلحہ شافعی نے لکھا ہے کہ اس لقب کا مطلب دو مطلب بنتے ہیں، ایک یہ کہ پوری زندگی آپ جناب کی شرک سے پاک تھی، اور دوسرا کہ علم سے مملو تھی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ بطین کثرت علم کا کنایا ہے۔ جی جناب علی مرتضیٰ کی مشہور تر کنیت ابو الحسن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو کنیت یعنی ابو تراب عطا کی تھی، جس کے بعد آپ کو یہ کنیت سب سے محبوب رہی یعنی ابو تراب، اور یہی کہلوانا جناب سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی ولایت کے حوالے سے کچھ مختصراً ائمہ طہار کے قول جو ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک نقل کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، آپ کی اطاعت وہی رسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ خدا تم سب کے سب خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ جس نے یہ رسی تھام لی وہ مومن ہے، اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا وہ ایمان سے خارج ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اس رسی سے مراد قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ علی بن ابی طالب کا بغض لیے مرا اور ان کا منکر ہو، تو خدا سے وہ اس طرح ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر سخت غضبناک ہوگا اور ذرہ برابر بھی اس کے اعمال قبول نہ کیے جائیں گے۔ پھر آپ جناب نے فرمایا کہ میرے بعد علی ہر مومن اور ہر مومنہ کے سرپرست ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے مروی ہے کہ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ میں ہر مومن پر اس کے اپنے تصرف سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن پر اس کے اپنے نفس سے زیادہ کا تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ عمار بن یاسر نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد عمار سے نقل کی کہ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سب لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی اور محبت کی وصیت کرتا ہوں۔ باخدا جس نے انہیں دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے خدائے عز و جل سے دشمنی کی۔ سمرہ بن جدب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں پیغمبر ہوں علی اس کے میرے بعد سرپرست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس کا میں سرپرست ہوں، آقا ہوں، مولا ہوں، علی بھی اس کے سرپرست اور آقا اور مولا ہیں میرے بعد۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد علی ہر مومن اور ہر مومنہ کا سرپرست ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مضبوط ترین حلقے کو پکڑنا پسند کرتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اسے چاہیے کہ میرے بھائی اور وسیع علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو تھام لے، کیونکہ جو بھی انہیں دوست رکھے گا اور ان کی ولایت کو اور محبت کو قبول کرے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا، اور جو ان سے دشمنی اور بغض و ناد رکھے گا وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ پھر آپ ہی کے زبان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کائنات کو اللہ کا ولی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کی ولایت پر پرہیزگاروں کے علاوہ کوئی بھی، متقیوں اور پرہیزگاروں کے علاوہ کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد جناب آپ کو سیرت امیر المومنین جو مفتی جعفر صاحب کی مشہور ایک کتاب ہے اور بڑی مطلب محنت اور بڑی اس کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، اس میں سے آپ کو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حلیہ اور سراپا اور آپ کی اخلاق اور عادات کے حوالے سے مختصراً اقتباس خدمت میں آپ میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، کتب و تاریخ اور سیرت کی روح سے امیر المومنین علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح سے تھا۔ جسم مناسب تھا، تھوڑا سا بھاری برکم، رنگ کھلتا ہوا گندم گوں، خد و خال انتہائی موزوں اور دلکش چہرہ متبسم، اور 14ویں رات کے چاند کی طرح درخشاں اور ہمیشہ چمکتا ہوا۔ ابو الحجاج مدرک کہتے ہیں کہ سب لوگوں سے زیادہ وجیح اور حسین میں نے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کی پیشانی کشادہ تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کی کن پٹیوں سے حسین تر کن پٹیاں، یعنی یہ جو حصہ ہوتا ہے، کسی کی نہیں دیکھی۔ ماتھے پر سجدوں کی کثرت سے گھٹا پڑا ہوا تھا، ایک گھٹا سا پڑ گیا تھا، اور آنکھیں بڑی اور سیاہ اور ان میں عزم و اکان کی چمک تھی۔ ابو الحجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر کی آنکھوں میں سرما کے نشان بھی دیکھے ہیں، پتلیاں روشن، بھویں کوسنما، پلکے لانبی، دان سلکے منظم کی طرح ضیابار۔ زرارہ ابن زمرہ کنانی کہتے ہیں کہ اگر مسکراتے تو دان موتیوں کی لڑی کی طرح چمکتے نظر آتے۔ گردن موٹی سراہی دار، سینہ چوڑا اور اس پر بال، بازوؤں کی مچھلیاں ابری ہوئی تھیں، یعنی یہ جن کو ہم مسل کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بازوؤں کی مچھلیاں، تو یہ ابری ہوئی تھیں۔ شانے بھرے بھرے، کلائیاں ٹھوس، کلائیوں اور بازوؤں میں جوڑ کا پتہ نہ چلتا تھا۔ دونوں کندھوں کی ہڈیاں چوڑی، مضبوط ہتھیلیاں، سخت پنڈلیاں، نہ لاگر اور نہ گوشت سے بھری ہوئی۔ پیٹ مبارک کا کچھ حصہ نکلا ہوا، ریش مبارک گھنی
اور عریض سر اور داڑھی کے بال سفید۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دفعہ مہندی کا خضاب لگایا اور پھر چھوڑ دیا۔ خود کے کثرت استعمال سے سر کے اگلے حصے پر سے بال کچھ اڑے ہوئے تھے۔ قد میانہ سے کچھ زیادہ تھا، یعنی درمیانے قد سے بھی تھوڑا زیادہ تھا۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قد و قامت میں اعتدال بخشا ہے۔ اگر میرا حریف پست قامت ہوتا ہے تو میں اس کے سر پر ضرب لگا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، اور اگر میرا حریف میرا مد مقابل دراز قد ہوتا ہے تو بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ آواز پر شکوہ، رفتار پیمبر کی رفتار سے مشابہ، پر وقار اور کچھ آگے کو جھکی ہوئی۔ جب میدان جنگ میں دشمن کی طرف بڑھتے تو تیزی کے ساتھ چلتے اور آنکھوں میں سرخی دوڑ جاتی تھی۔ اچھا جی، ابن قتیبہ نے المعارف میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے حضرت امیر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، جو جملہ یہ تھا کہ گویا توڑے گئے ہیں اور دوبارہ جوڑے گئے ہیں۔ اس جملہ سے یہ سمجھ لیا گیا کہ آپ غیر متوازن اور بے ڈنگے تھے، حالانکہ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ چنانچہ سید محسن عاملی نے عیان الشیعہ میں اور عمر ابو النصر نے الزہرہ میں ابن عائشہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ جملہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے بازو بھرے ہوئے ہوں، نظریں زمین کے اندر گڑی ہوئی ہوں، نہ اس شخص پر جسم کا بے جوڑ بے ڈھنگا، نہ اس شخص کا جسم جو ہے بے جوڑ ہو، نہ بے ڈھنگا اور نہ غیر متوازن ہو۔ اس کے بارے میں یہ جملے کہا جاتے ہیں کہ جس جملوں کو سن کے کچھ سیرت نگاروں نے آپ کا قد جو ہے وہ اس کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے اپنے خیالات نقل کیے۔ اچھا جی، اخلاق اور عادات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امیر المومنین خندہ جبین، شگفتہ مزاج، بے غرضی اور خلاص کا پیکر، غریبوں کے ہمدرد، یتیموں کے غمخوار اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل نمونہ تھے۔ اعلیٰ اور ادنا سے یکساں خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے، یعنی کوئی اعلیٰ آ گیا ہے، کوئی ادنا آ گیا ہے، کوئی تگڑا آ گیا ہے، کوئی ماڑا آ گیا، امیر المومنین ایک ہی طریقہ کے ساتھ سب سے ملاقات کرتے، سب کو وہی عزت اور احترام دیتے۔ یہ نہیں تھا کہ اعلیٰ اور امیروں کے لیے، عمرہ کے لیے کچھ اور طریقہ کار ہے، جی نہیں، جو بلکہ کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ جو فقراء آتے تھے، مساکین آتے تھے، یتیم آتے تھے، ان کے ساتھ اور مزید اس کے ساتھ خندہ پیشانی اور عزت انکساری کے ساتھ جناب امیر ملتے تھے۔ اچھا جی، خود بینی اور خود نمائی سے شدید نفرت کرتے، انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے، عام لوگوں کی طرح سادہ اور معمولی خوراک کھاتے اور انہی کی طرح عام اور معمولی لباس پہنتے، اکثر کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتے، اپنی جوتیاں خود گانٹتے، کپڑوں میں پیمند خود لگاتے، بازار سے سودا سلف خرید کر لاتے، کھیتوں میں ایک مزدور کی طرح کام بھی کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے چشمے کھودتے، درخت لگاتے اور ان کی آبیاری کرتے، مال سمیٹ کر رکھنے کے بجائے غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیتے تھے، رنگ اور نسل کا امتیاز اور طبقاتی تفریق بالکل گوارا نہ کرتے، حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ اچھا جی، مہمانوں کو بڑے احترام سے ٹھہراتے تھے، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ پھراتے، بغض و کینہ اور انتقامی جذبات کو پاس بھی نہ بھٹکنے دیتے۔ اور یہی نہج البلاغہ کے جو طالب علم ہیں جی، وہ جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ چیز سب سے پہلے جو آتی ہے نا کہ مولا کائنات کے پاس کوئی انتقامی جذبات، بغض و کینہ یا یہ چیز کہ اچھا اس نے یہ کیا آگے جا کے میں یہ کروں گا، نہیں۔ کسی نے جو بھی آیا آپ کے پاس مشورہ لینے، آپ نے عین قرآن اور سنت کے مطابق مشورہ دیا، بات کی، کسی کے لیے کوئی انتقامی جذبہ نہیں۔ کچھ معاملات ہو گئے جن کا اظہار کیا، کچھ ایسے کہ اللہ رب العزت کے حوالے کر دی، تو بغض و کینہ اور انتقامی جذبات کو پاس بھی نہ پھٹکنے دیتے، حیرت انگیز حد تک عفو درگزر سے کام لیتے، دینی معاملات میں سختی ضرور برتتے۔ دینی آپ یہ دیکھ لینا، یہ امیر المومنین کے پیروکاروں کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سمجھنا اور ان کا وہ خلاصہ لینا بہت ضروری ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی میرے عزیزو وہ شخصیت نہیں ہے جو یہ غالی، ذاکر، نصیری اور ملنگی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ نعرے سن کے خوش ہو جائیں گے، وہ اپنی تعریفیں سن کے خوش ہو جائیں گے، وہ ایسے نہ تھے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب، آپ سن رہے ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ چند اشعار پڑے، خوشی میں خوش ہو گئے، غم میں 2 آنسو بہا لیے تو بس اللہ خیر، نہیں، دینی معاملات میں سختی برتنے والے تھے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے، حق و صداقت کے راستے پر گامزن رہتے اور کسی کی رو رعایت نہ کرتے، یعنی جو حق ہے وہ حق ہے۔ اب وہ حق اگر دو آ گئے ہیں مدعی، جی ایک مولا کے ماننے والا جاننے والا ہے اور ایک نہیں، بالکل ماننے والا نہیں جان، لیکن اگر حق خلاف والے کا ہے تو اس کو کہیں گے کہ تیرا حق ہے بھائی، اور اسی وجہ سے امیر المومنین کی دوستیاں جو ہیں دشمنیوں میں بدل گئی۔ وہ یاد کریے وہ واقعہ اس شاعر کا کہ جو امیر المومنین کی مدح و توصیف میں اشعار لکھتا تھا اور آپ کے لشکر کا کمانڈر بھی تھا، لیکن رمضان میں شراب خوری کر بیٹھا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو 10 کوڑے ایکسٹرا لگوائے۔ جب اس نے کہا جی شراب خوری کے لیے تو 80 تھے تو آپ نے مجھے 10 کیوں زیادہ لگوائے، تو آپ نے کہا کہ تو نے حرمت رمضان پامال کی ہے،
اس کا قبیلہ آ گیا جناب پورا کہ یہ آپ کا کمانڈر ہے، یہ آپ کی شان میں شعر کہنے والا، اتنا بھی آپ کے پاس وہ اپنوں کے لیے وہ نہیں ہے، اور اسی بات پہ وہ مخالف ہو گیا اور فوج مخالف میں جا ملا امیر المومنین کے عدل کی وجہ سے۔ اور ہم کس کام خیالی میں بیٹھے ہیں کہ ہم ہر قسم کے گناہ کریں، ہر قسم کے شرک اور بدعات اور خرافات کو قائد میں جگہ دیں، اور پھر یہ امید رکھیں کہ علی علیہ السلام قبر میں بھی آئیں گے تو برزخ میں بھی ان کی مہمان نوازی ہمیں ملے گی، تو قیامت میں شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ اب آپ خود سوچیے، اس لیے کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو ماننے سے پہلے ان کی سیرت مبارکہ پڑھ لو، ان کو پہلے سمجھ لو، یہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ خود پسند یا خود نمائی کے قائل ہے، یا وہ اپنی شخصیت پہ اتنا وہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے فضائل پڑھیں گے تو وہ آپ کو اللہ سے ہر قسم کے جرم سے معافی لے دیں گے۔ نہیں، ان کو ماننے سے پہلے، یعنی قصہ مختصر کہ علی کو ماننے سے پہلے علی کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اچھا جی، دینی معاملات میں سختی برتتے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے رہتے، حق و صداقت کے راستے پر گامزن رہتے، کسی کی رو رعایت نہ رکھتے، دشمن کے مقابلے میں مکر و فریب اور داؤ پیچ سے کام نہ لیتے، رات کا بیشتر حصہ مناجات اور نوافل میں گزارتے، صبح کی تعقیبات کے بعد قرآن اور فقہ کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ زرارہ ابن زمرہ زبائی کسی صحابی کے ہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو علی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو ان کے متعلق کچھ بیان کرو۔ تو جناب زرار نے معذرت چاہی، جب اصرار زیادہ ہوا تو کہا کہ خدا کی قسم ان کے ارادے بلند اور قوی اور مضبوط تھے، فیصلہ کن بات کہتے، عدل و انصاف کے ساتھ حکم کرتے، ان کے پہلوؤں سے علم کے سوتے پھوٹتے اور کلام کے گوشوں سے حکمت اور دنائی کے نغمے گونجتے تھے، دنیا اور اس کی رونق وہ بہار سے وحشت کھاتے، رات اور اس کے سناٹوں سے جی بہلاتے، آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرتے اور فکر سوچ میں ڈوبے رہتے، لباس وہ پسند آتا جو مختصر ہو، اور کھانا وہ بھاتا جو روکھا اور پھیکا ہو، وہ ہم میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے، ہم کچھ پوچھتے تو جواب دیتے، کچھ دریافت کرتے تو بتاتے، خدا کی قسم باوجود قرب کے ان کی ہیبت و جلال کے سامنے ہمیں لب کشائی کی جرت ہی نہ ہوتی۔ اہل دین کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ اب آگئی وہی بات، دین کو معیار قرار دینے والے، دین کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنے والوں کی مولا بہت تعظیم کرتے تھے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور قیامت میں بھی انہی کو اپنا پیروکار مانیں گے جو دین کی تعظیم کرتا ہو، اہل دین کے راستے پر چلتا ہو۔ بے دینوں سے، خرافاتیوں سے، ملنگیوں سے مولا امیر کا کیا واسطہ؟ اچھا جی، خدا کی قسم اچھا، اہل دین کی تعظیم کرتے، مسکینوں کو قرب کا شرف بخشتے، طاقتور کو یہ توقع نہ ہوتی تھی کہ بے راہ روی میں ان کی ہمدردی حاصل کر سکے گا۔ اب یہ سنتے جائیں کہ مولا کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ آپ بے راہ روی کا شکار ہوں اور آپ کو ہمدردیاں بھی جناب امیر کی مل جائیں، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اچھا جی، اور کمزور کو ان کے انصاف سے کبھی مایوسی نہ ہوتی تھی۔ خدا شاہد ہے، میں نے بعض مقامات پر جب کہ رات کے پردے اویزہ اور ستارے پنہاں ہوتے تھے، انہیں دیکھا کہ اپنی ریش مبارک کو ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس طرح تڑپتے تھے جس طرح کوئی مارگزیدہ تڑپتا ہے، اور اس طرح روتے تھے جیسے کوئی غمزدہ روتا ہے، اور کہہ رہے ہوتے تھے اے دنیا جا کسی اور کو فریب دے، کیا میرے سامنے اپنے آپ کو لاتی ہے یا مجھ پر فریقتہ ہو کر آتی ہے؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں تجھے 3 بار طلاق دے چکا ہوں جس کے بعد رجوع کی صورت ہی کوئی نہیں، تیری عمر چند روزہ اور تیری اہمیت بہت کم ہے، افسوس زیادہ راہ تھوڑا، سفر دور دراز کا، اور راستہ کتنا وحشتناک ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس شخص کا احوال ہے جو امیر المومنین ہے، بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ عالم، متقی اور پرہیزگار شخص ہے، بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس شخص کا حال ہے، اور اس کے ماننے والے اسی کی محبت، اسی کی مودت کے نام پر ہر قسم کی بدعملیاں کریں، ہر قسم کے عقیدے میں ٹوچ لگائیں، شرکی آمیزشیں کریں، اور امید کیا رکھیں کہ جن کی اپنی یہ سیرت مبارکہ ہے وہ قیامت والے دن بخشوا دیں۔ اچھا جی، یہ وہ واضح حق تھی کہ جو دربار میں بلند ہوئی اور کسی کی زبان اس کی تردید میں نہ کھل سکی، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ اس طرح دھاڑے مار مار کر روئے کہ گلے میں پھندے پڑ گئے، اور جن جناب کی محفل میں یہ ذکر ہو رہا تھا، جن کی سرپرستی میں خود بھی رو پڑے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حیبت و سہولت اور رحمت و رافت کے امتزاج کا ایک دلکش پیکر اور پہاڑ کی مانند سخت اور اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح نرم بھی تھے۔ حضرت کے ایک صحابی سما ابن سوہان عبدی کہتے ہیں کہ حضرت ہم میں ایک آدمی کی طرح اس آدمی کی طرح رہتے کہ خوش قلقی، انتہائی انکسار اور نرم روی کے باوجود ہم ان کے سامنے اس طرح خائف و ترساں رہتے جس طرح وہ جکڑا ہوا قیدی جس کے سر پر جلاد تلوار لیے کھڑا ہو۔ حضرت کے اسی دبدبہ اور ہیبت اور جذبہ محبت و عطوفت کو دیکھتے ہوئے ملا علی آذربائیجانی نے کیا خوب کہا ہے کہ دشمن ان کو للکارتے اور اس پر حملہ آور ہوتے تو اللہ کے شیر، اور بخشش و احسان کرتے تو یتیموں کے باپ کی طرح نظر آتا تھا علی ابن ابی طالب۔
अच्छा जी, पोशिश और लिबास के हवाले से लिखा है कि अमीर अल-मोमिनीन सीधी सादी वाज़ह और कम कीमत लिबास पहनने को तरजीह देते थे, जो अरब में इस दौर का गरीब और मुतवस्सत तबका पहनता था, बल्कि बाज़ औक़ात इस सतह से भी गिर जाता था। लिबास से सिर्फ तन पोशी मतलूब होती थी, ना कि नमूद नुमाइश। इसलिए इसमें कोई इम्तियाज गवारा ना करते और ना गर्मी और सर्दी का अक्सर ख्याल करते। गर्मियों में सर्दी का और सर्दियों में गर्मियों का लिबास भी पहन लिया करते थे। जरूरत के वक्त कभी चमड़े का और कभी लीफ खुरमा का पैबंद लगवा लेते और कोई सुबकी और आर महसूस बिल्कुल ना करते। एक मरतबा ऐसा कुर्ता पहने हुए थे जिसमें जा बजा पैबंद लगे हुए थे। कुछ लोगों ने इस पर नुक्ताचीनी की तो फरमाया, ऐसा लिबास पहनने से दिल में इज्जो फरोतनी का एहसास पैदा होता है और अहले ईमान जब मुझे इस लिबास में देखेंगे तो लिबास की सादगी में मेरी पैरवी करेंगे। मसूदी ने लिखा है कि आपने अपने जमाने खिलाफत में कभी नया लिबास ना बनवाया ना पहना। आम पोशिश तहबंद कुर्ता और चादर थी। सर पर इमामा ज्यादा पसंद फरमाते थे और कहा करते थे कि इमामा अरबों का ताज है। अच्छा जी, जेल में चंद लोगों के बयानात दर्ज किए जाते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में अमीर अल-मोमिनीन को देखा और इनके लिबास की नौइयत और वज़ा कता का जिक्र किया, जिनमें जाबर जौफी कहते हैं कि मैंने अमीर अल-मोमिनीन के सर पर स्याह रंग का इमामा देखा और इसका एक सिरा सीने पर पड़ा हुआ था और एक सिरा पुश्त पर लटक रहा था। उमरू बिन इब्न मरवान कहते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया कि मैंने हजरत अमीर को देखा कि आपके सर पर स्याह इमामा था जिसका शिमला दोनों कांधों की तरफ पुश्त पर पड़ा था। यजीद इब्न हारिस फजारी कहते हैं कि मैंने हजरत को देखा कि आपका सर पर एक सफेद मिस्री टोपी आपने सर पर एक सफेद मिस्री टोपी ओढ़े हुए थी। अबू हयान कहते हैं कि मैंने हजरत के सर पर एक दफा बारीक कपड़े की टोपी भी देखी है। अयूब इब्न दिनार कहते हैं कि मेरे वालिद कहा करते थे कि जनाब अमीर को देखा आप आधी पिंडलियों तक तहबंद बांधे हुए थे और एक चादर शानों पर डाले हुए थे और एक मरतबा देखा कि आपने जलान की धारीदार चादर ओढ़े हुए थे। अच्छा जी, इब्न हरमूज कहते हैं कि मेरे वालिद ने हजरत को मस्जिद कूफा से बाहर आते देखा। आप तहबंद बांधे हुए थे जो निसफ साक यानी आधी पिंडली तक थी और एक चादर ओढ़े हुए थे। इस दौर में मौसम गर्मा का अमूमन यही लिबास होता था। चुनाचे गदीर खुम के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीर को अपने हाथों पर बुलंद किया तो रवायत में है कि इतना ऊंचा किया कि सफेदी बगल जाहिर हो गई। इसी की वजह यही थी कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ चादर ओढ़े हुए थे जो हजरत अली को उठाते वक्त थोड़ी सी सिरक गई और आपकी सफेदी बगल नुमाया हो गई। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने काफी यहाँ पे और भी वो पेश किए हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा इख्तिसार वक्त। अब जनाब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फजाइल, एक हमारे बरादरान के अहले सुन्नत के एक हाफिज साहब हैं मोहम्मद अली हैदर, इंडिया से गालबन इनका ताल्लुक। इन्होंने बहुत पहले किताब फजाइल अमीर अल-मोमिनीन के नाम से लिखी थी। इसमें उन्होंने उन अहादीस को इकट्ठा किया है जो जनाब अमीर की शान में है। तो इंशाल्लाह इसमें से भी कुछ आपके खिदमत में पेश करते हैं। अच्छा जी, इनमें इन्होंने एक बाब बांधा है कि जिसमें लिखा है कि खुलफा के दौर में जनाब अमीर अल-मोमिनीन के जो कुछ फैसले ऐसे फैसले के जो बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आ रहे थे लेकिन जनाब अमीर के पास पेश हुए तो आपने किस तरह से उनको हल किया। लिखते हैं कि खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में खालिद बिन वलीद ने हजरत अबू बकर को लिख भेजा कि जहां मैं हूं यहाँ एक शख्स है जो मिस्र औरतों के फेले शनी कराता है। अच्छा जी, जनाब खलीफा अव्वल ने इसके सजा देने के बारे में सहाबा कराम से पूछा। बाज ने राय दी कि कत्ल कर देना चाहिए, बाज ने राय दी कि संसार कर देना चाहिए। अच्छा जी, फिर जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि अरब के लोग मसला करने को बहुत बुरा जानते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो आपने फरमाया कि मेरी राय में इसको आग में ढकेलना चाहिए। चुनाचे तमाम सहाबा कराम ने हजरत जनाब अमीर की राय से इत्तफाक किया और इस शख्स को जला दिया गया। अच्छा जी, इसी तरह मुसन्नफ लिखते हैं कि खलीफा दोम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में खसूसन हजरत अली अलैहिस्सलाम की कज़ावत के मामले में उनके बहुत कदरदान और ममनून थे और इतने थे कि जिसकी कोई हद नहीं। यही वजह है कि आपसे यानी खलीफा दोम से मुख्तलिफ अकवाल नकल हुए हैं कुतुब में, जिसमें अगर अली अलैहिस्सलाम इस वक्त यहाँ ना होते मैं हलाक हो जाता और ख़बरदार अली जिस महफिल में मौजूद हों। ये खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज नकल किए हैं कि जिस महफिल में जनाब अमीर मौजूद हों कोई दूसरा शख्स उठकर फतवा देने की कोशिश ना करे और अक्सर औकात आप जनाब अमीर से ही मशवरे तलब किया करते थे। अच्छा जी, इसके बाद कुछ और वाक़यात उन्होंने नकल किए हैं जी और इसी किताब में उन्होंने कुछ उलूम का जिक्र किया है कि जी जिसके खालिक जो है वो मौला कायनात को इल्म रियाजी, इल्म नहव, सर्फ़ो नहव और इस तरह के
چیزوں کا۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ حاضر جوابی میں بھی ید طولہ رکھتے تھے، ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے ادا کرنے میں خدا داد مہارت اور لیاقت رکھتے تھے۔ حاضر جوابی کا یہ قصہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کرم اللہ وجہ اور چند صحابہ کرام کھجوریں نوش فرما رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی کے طور پہ خرما نوش فرما کر گٹھلیاں حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھتے جاتے، اور صحابہ بھی آپ کے وہ پیروی کرتے ہوئے ایسے ہی کرتے جاتے، یعنی گٹھلیاں کھا کے جناب امیر کے سامنے اس کی کھجوریں کھا کے گٹھلیاں رکھ دیتے۔ اچھا جی، جب کھجوریں ختم ہو گئی تو حضرت فرمانے لگے سب سے زیادہ کس نے کھائیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جس کے سامنے سب سے زیادہ گٹھلیاں پڑی ہیں، یعنی جناب امیر۔ تو مولا کائنات نے برجستہ فرمایا نہیں، بلکہ جو کھجوروں کو ماں گٹھلیوں کے کھا گیا وہ سب سے زیادہ کھانے والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حاضر جوابی پہ بہت خوش ہوئے اور مسکرا دیے۔ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ اگر کسی آدمی کو ایک مکان کے اندر داخل کر کے اس کی دروازہ چاروں طرف سے بند کر دیے جائیں، روشن دان کھڑکیاں ہر چیز بند کر دی جائے، تو رزق اس کو کہاں سے پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا جس طرف سے اس کی موت آئے گی۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے جلدی پوچھا کہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کا بتائیں، تو آپ نے چلتے چلتے ہی فرمایا کہ مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے جو سورج ایک دن میں پورا کرتا ہے، یعنی صبح مشرق سے ابھرتا ہے اور رات کو مغرب میں گم ہو جاتا ہے، تو اس کے ابھرنے اور غروب ہونے میں جتنا وقت یا جتنا فاصلہ ہے اتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ محمد بن قیس سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ چند یہودی جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 سال بعد بھی صبر نہ کیا اور معاملہ خلافت لے کے انتشار یا اختلاف کا شکار ہو گئے۔ اچھا جی، آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ صبر در حقیقت بہتر تھا، لیکن تمہارے قدم ابھی دریا سے باہر نکل کر خشک بھی نہیں ہوئے اور تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یعنی اے موسیٰ جیسے مصر والوں کے خدا تھے ویسے ہی ہم کو بھی خدا بنا دو۔ یہ سن کر وہ یہودی شرمندہ ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے نیل مصر عبور کر کے تم کو فرعون کے شر سے بچایا تھا، لیکن ابھی تمہارے اس پانی سے قدم سوکھے بھی نہیں تھے یہودیوں، اور تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ جس طرح دوسروں کے خدا ہے ہمیں بھی ویسا خدا چاہیے۔ سبحان اللہ جی۔ اچھا جی، علامہ جار اللہ زہمشری اربعین میں لکھتے ہیں کہ مروی ہے کہ خوارج نے جب حدیث انا مدینۃ العلم والی بابوہا سنی تو ان میں سے 10 پڑھے لکھے آدمی حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب آپ سے سوال کریں گے، اگر تم نے ہم سب کو علیحدہ جواب دے دیا تو ہم بوجھیں گے کہ واقعتاً تم باب مدینۃ العلم ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا پوچھو۔ انہوں نے پوچھا علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے نمبر وار جواب دینا شروع کیا۔ پہلے سے فرمایا علم بہتر ہے، اور ان لوگوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ وہ انبیاء کی میراث ہے، اور مال اس لیے بہتر نہیں کہ وہ قارون اور حامان اور فرعون کی میراث ہے۔ دوسرے سے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ وہ تمہارا نگہبان ہے، مال کی نگہبانی تم کو کرنا پڑتی ہے۔ تیسرے سے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ مالدار کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور صاحب علم کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ چوتھے سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم تعلیم دینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ صاحب مال اکثر بخیل ہوتا ہے اور صاحب علم ہمیشہ ہی کریم کہلاتا ہے۔ چھٹے سے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ مال چور ڈاکو اور ہزار آفتیں لے کر آتا ہے اور علم ان سب سے بے خوف ہے۔ ساتویں سے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ مالداروں سے قیامت کے روز حساب لیا جائے گا اور اہل علم کو جزا دی جائے گی۔ آٹھویں سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ مال عرصہ تک رکھنے سے کہنا کونا اور فرسودہ ہو جاتا ہے، اور علم کو جناب عرصے گزر جانے کے بعد بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس میں نکھار ہی آتا ہے۔ نویں سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ اس سے قلب نور حاصل کرتا ہے اور مال سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ 10ویں سے فرمایا کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ کثرت مال سے فرعون وغیرہ نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور صاحب علم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے تیری عبادت جیسی چاہیے تھی نہیں کی، یعنی یہ علم صاحب علم جو تھے وہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی خاتم الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یہ کہتے تھے یا اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ادا نہ ہوا، یا جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے خوارج سے فرمایا خدا کی قسم اگر موت کے وقت تک تم مجھ سے یہی سوال کیے جاؤ گے تب بھی برابر جواب دیتا رہوں گا، ہرگز ایک بات دوبارہ نہ کہوں گا۔ یہ سن کر ان لوگوں 10 لوگوں نے توبہ کی اور اپنی مخالفت سے باز آئے۔ اسی طرح آپ کے حافظہ آپ کے خوابوں کی تعبیر، فہم و فراست اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی انہوں نے جناب کافی یہاں پہ نقل کیا ہے۔ اب آپ کو تبرکن کچھ احادیث جو اس کتاب میں انہوں نے نقل کی ہیں اپنی اسناد کے ساتھ، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ موفق بن احمد اپنی سند کے ساتھ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں میرے بعد سب سے زیادہ علم والا علی ہے۔ اچھا جی،
موفق اور خوارزمی دونوں اپنی اپنی اسناد کے ساتھ علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر تھا، حضرت علی کے متعلق تذکرہ ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھو حکمت 10 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور اکیلے علی کو تم میں سے 9 حصے دے دیے گئے ہیں، اور باقی ایک حصے میں بھی وہ تمہارے ساتھ شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت نے مجھ کو علم کے 1000 باب تعلیم کیے، ہر باب سے 1000 باب میرے لیے کھل گئے، یعنی جو 1000 باب مجھے تعلیم کیے اس میں سے ہر باب میں سے پھر 1000 باب میرے لیے کھل گئے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہو اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر استقامت کرو۔ پھر میں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کی، اور اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو علم خوشگوار ہو، تو نے علم کو اچھی طرح پی لیا ہے اور سراب ہو گیا ہے۔ اچھا جی، معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عادت کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر ہاتھ رکھا اور چلنے لگے، یہاں تک کہ در سیدہ تک پہنچے۔ حضرت نے اندر داخل ہوئے اور جناب سیدہ پاک سے فرمایا کہ اے فاطمہ ہم تم کو بہت کمزور پاتے ہیں۔ جناب سیدہ نے عرض کی کہ میرا غم بڑھ گیا اور فاقوں کی مجھ پر شدت ہے۔ عبداللہ ابن احمد حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس حدیث میں اتنا اور دیکھا کہ حضرت نے فرمایا جب جناب سیدہ پاک یہ بات کر چکی تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تم اس امر سے خوش نہیں ہو کہ ہم نے تمہارا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا ہے جو اس امت میں اسلام کی وجہ سے سب سے سابق ہے، میرے بعد سب سے بڑا عالم ہے، سب سے زیادہ حلیم ہوگا۔ اس حدیث کی پھر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تخریج احمد اور کلئی نے کی اور اتنا زیادہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یعنی یہ ٹکڑا بھی شامل کر لیا ہے کہ کسی اور جگہ سے لے کے کہ حضرت نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اے سیدہ اے فاطمہ تمہارا شوہر دنیا اور آخرت میں میرے بعد سردار ہے۔ پھر بریدہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ تمہارا شوہر میری امت میں میرے بعد سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ عالم ہے، سب سے زیادہ حلیم ہے، اسلام میں سب سے مقدم ہے۔ خطیب نے اس کو متفق میں روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث میں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے علم کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ اقوال صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے اقوال بھی انہوں نے اس کتاب میں نقل کیے ہیں جو اختصار وقت کے پیش نظر ہم ابھی نہیں کر پائیں گے۔ اب چلتے ہیں جی سیرت ائمہ اہل بیت، علامہ سید ہاشم معروف حسنی کی کتاب میں سے بھی کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں جناب کافی چیزیں مولا کائنات کے حوالے سے انہوں نے نقل فرمائی ہیں آپ کے اخلاق اور اس کے حوالے سے، جو کہ ہم میرے خیال ہے کہ مفتی جعفر صاحب کے اس میں سے پیش کر چکے ہیں، تو وقت کو بچاتے ہوئے اب اس کے کسی اور حصے سے ہم جناب آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر سناتے ہیں۔ چلیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ مناقب اہل بیت، یہ بھی برادران اہل سنت کے ہمارے علامہ عزیز الحق کوثر نندوی قادری نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو انہوں نے فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لکھی ہے، اس میں سے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا کچھ انشاءاللہ پڑھ کے بتاتے ہیں جی۔ اچھا جی، انہوں نے سال ولادت اور مقام ولادت کے بعد پرورش کے حوالے سے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے اور تھوڑا سا پریشان حالی والی صورت میں مبتلا ہو گئے، اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ اس وقت سے وہ آپ کی کفالت میں رہنے لگے، آپ ہی کی اغوش کفالت میں جوان ہوئے، آپ ہی کا لعاب دہن چوس کر جوان ہوئے اور اسی ذل رحمت میں تربیت محمدی کے تمام کمالات حاصل کیے حتیٰ کہ سرچشمہ ولایت ہو گئے۔ چنانچہ سلسلہ اولیاء اللہ کی تمام نہریں آپ ہی کے سمندر سے دریا سے نکلی ہیں، اور بقول اکابرین جو شخص ولی ہوا ہے وہ آپ ہی کے فیض اور توسط سے اس درجہ پر فائز ہوا ہے اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اچھا جی، ارباب طریقت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کرم اللہ وجہوں کے بے حد گرویدہ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام مرشد جو ہیں، یعنی جتنے بھی سلسلہ تصوف کے ماننے والوں کے مرشد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تمام ہمارے مرشد جو ہیں وہ آپ کو یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مرشد اعظم مانتے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں سب کا اتفاق ہے بلکہ اجماع ہے کہ سب سے پہلے ام المومنین جناب خدیجہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ مسلمان ہوئی، اور آپ کے بعد اولین مسلمان کون ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ اولین مسلمان جناب علی ہیں، جناب
ابو بکر صدیق ہیں اور زید بن حارثہ ہیں، لیکن حافظ الدنیا امام ابن حجر اسقلانی، جن کے بعد علوم حدیث و اسماء الرجال میں اس پایا کا محقق آج تک نہ آ سکا، وہ اپنی تقریب التہذیب کے صفحہ نمبر 272 میں حضرت علی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ترجیح اسی قول کو ہے کہ اولین مسلمان جناب علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ طاہرہ کبریٰ سلام اللہ علیہ تھے۔ بات بھی معقول ہے، یہ آگے مصنف لکھتے ہیں کہ بات بھی معقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فطرتاً نہایت پاک طنیت اور حق پرست تھے اور آغوش نبوی میں تربیت پائی تھی، جس سے قلب و ضمیر میں پوری نورانیت تھی، اور اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے انہوں نے دیکھے تھے، تو قبول اسلام میں پھر دیر کیسی۔ پھر لکھتے ہیں کہ مولا کائنات ہی پہلے نمازی ہیں۔ اس کے شرح نیچے وہ لکھتے ہیں کہ محققین نے تصریح کی ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں عموماً مخفی مقامات پر نماز پڑھتے، حتیٰ کہ کسی سنسان وادی میں یہ عبادت ادا فرماتے تھے، وہاں پہ جناب علی مرتضیٰ بھی شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے یہ دونوں پیارے وادی نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام آ پہنچے، پوچھا کہ آپ دونوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار نے فرمایا کہ چچا جان، یہ نماز ہے اور یہ اللہ کی عبادت ہے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے یہ جملے سن کر کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کیجئے۔ یہ مسند احمد سے انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے جو نماز پڑھنے کا شرف ادا ہوا بعد از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی جناب مولا کائنات کو ہوا۔ اب چونکہ اختصار وقت کے پیش نظر سیرت ائمہ اہل بیت میں سے جو چیز آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ طولانی ہے کافی، تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا معذرت سکپ کرتے ہیں۔ شرح خصائص علی، یہ امام نسائی کی جو کتاب ہے خصائص علی، اس کی شرح لکھی قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے۔ اس میں سے ہم آپ کی خدمت میں اب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کے اقوال جو انہوں نے بہت سارے ترک سے یعنی بہت سارے طریقوں سے اکٹھے کیے، نہج البلاغہ سے بھی لیا اور جتنا بھی مواد ان کو مختلف اکابرین کے تھرو پہنچا انہوں نے اکٹھا کر کے اس میں لکھا ہے، تو اس میں سے بہتر ہے کہ مولا کائنات کے اب اقوال کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ جناب چونکہ مذکورہ بالا 8 حدیث میں مولا علی پر علمی انعامات کا ذکر ہے، یعنی اس سے اوپر جو انہوں نے ذکر کیا ہے، یہاں پر ہم انتہائی اختصار کے ساتھ مولا علی کے کچھ اقوال زرعی نقل کر رہے ہیں، اور ان میں جو مختصر فکرے آئیں گے انہیں عربی معارف پیش کریں گے تاکہ روزمرہ گفتگو اور تقریر اور تحریر پر کام آئے۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے اقوال لکھے ہیں جی، آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا انہوں نے لکھا ہے جی، عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کا اہتمام کیا کرو، بلا شبہ تقوی اور اخلاص کے ساتھ کوئی عمل قلیل نہیں رہتا۔ تمہاری بھلائی مال اولاد کی کثرت میں نہیں ہے بلکہ علم کی کثرت اور حلم کی بلندی میں ہے۔ میری طرف سے یہ باتیں یاد کر لو، اے بندہ خدا، خدا کے بندو، اپنے رب کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے، اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے ڈرے نہیں، اور جاہل شخص جس بات سے جاہل ہے اس کے متعلق سوال کرنے سے نہ شرمائے، اور عالم شخص سے جب ایسی بات کے متعلق سوال کیا جائے جس کو وہ نہیں جانتا تو وہ واللہ عالم کہنے سے نہ شرمائے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بڑا سمجھ لیتا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر ہی دیتا ہے۔ اچھا جی، جس شخص پر انعامات الہیہ کی کثرت ہو جائے اس کی طرف لوگوں کی ضروریات کی کثرت بھی ہو جاتی ہے۔ جب تمہاری طرف دنیا کا رخ ہو جائے تو اس میں سے خرچ کرو، وہ فنا نہیں ہوگی، اور جب دنیا تم سے رخ پھیر لے تو بھی خرچ کرو کہ وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ عرض کیا گیا کہ عقل مند لوگ تنگ دست کیوں ہوتے ہیں؟ جناب امیر نے فرمایا کہ عقل مند شخص کا عقل رزق میں ہوتا ہے، یعنی عقل مند کا رزق جو ہے وہ عقل ہی ہوتی ہے، اس لیے جو مال و دولت کے حساب سے تم تنگ دستی سمجھ رہے ہو وہ اس کو اتنی میسر نہیں ہوتی، چونکہ اس کا رزق اس کی عقل ہی ہوتی ہے۔ بخیل کے مال کو پیش آمدہ حادثہ کی یا وارث کی خوشخبری سنا دو، یعنی کہ جو مال کے بارے میں بخیل ہے، جوڑ کے رکھتا ہے کہ خرچ نہ ہو جائے، اکٹھا ہوتا رہے، مولا فرما رہے ہیں کہ اس کو یا کوئی حادثہ پیش آنے کی خبر سنا دو، یا پھر یہ سنا دو کہ بھئی یہ تیرے کام تو نہیں آنا، تیرے وارثین اس سے خوب استفادہ کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور کسی شخص کو اس کی ماں کی محبت پر ملامت کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ بڑی مجلس میں نصیحتیں کرنا چھڑکنا ہے اور سنوارنے سے زیادہ بگاڑنے کے کام آتا ہے، یعنی بڑی مجلس میں کسی کو آپ نصیحتیں کریں اور اس کی خامیاں نکال کے اس کو واز شروع کر دیں تو وہ سنوارنے سے زیادہ بگاڑنے کے کام آئے گا۔ جس کی فریب کاری پوشیدہ ہو وہ بڑا دشمن ہے، جب تقدیر نازل ہو جائے تو تدبیر ناکام ہو جاتی ہے۔ شہوت کا غلام زر خرید غلام سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ احسان کاٹ دیتا ہے زبان، الانسان عبد الاحسان، یہ اس کے ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ احسان جو ہے وہ اگلے کی زبان بندی کر دیتا ہے جس پر تم احسان کرتے ہو۔ سب سے بڑی غریبی حکامت ہے، سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ جس شخص نے لوگوں کے عیوب میں غور کیا اور ان سے نفرت کی پھر ان عیوب کو اپنے اندر پا کر راضی رہا تو وہ احمق ہے۔ یقین کی صحت دین کا سرمایہ ہے، اس عبادت میں کوئی خوبی نہیں جس میں علم نہ ہو، اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں جس میں فہم نہ ہو، اور اس پڑھنے میں کوئی خیر نہیں جس میں غور و فکر ہی کوئی نہ ہو۔
دنیا جانے کے لیے رخت سفر باندھ چکی ہے اور آخرت آنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، پس تم آخرت کے فرزند بنو، دنیا کے نہیں۔ آج عمل ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ انصاف سکون ہے، زنا تنگ دستی ہے، لالچ ذلت ہے، سستی کرنا نیرا گھاٹا ہے، سخاوت قربت ہے، جو عطا از خود ہو وہ سخاوت ہے، اور جو سوال کرنے پر ہو وہ سخاوت نہیں، وہ شرم و حیا ہے۔ بخل ذلت ہے، خود پسندی نیکی کے خلاف ہے، اور عقل کی آفت ہے۔ عقل مند اپنے رازوں کا صندوق ہوتا ہے، یعنی اپنے راز اپنے پاس رکھتا ہے۔ اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو تو سلامتی استقامت کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ بھی مولا کائنات کے انہوں نے جناب کافی 1.5 صفحے پہ مشتمل اور بھی اقوال لکھے ہیں۔ اب آخر میں مولا کائنات ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اگر ان کی تعلیمات کا جو نچوڑ یا خلاصہ کسی خطبے سے پیش کیا جائے تو وہ خطبہ بھی ہم نے آپ کے لیے آج چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ یہ خطبہ نمبر 176 ہے جی، 176، یہ پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ تو آج ان کی نسبت، ولادت کی نسبت کہ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین، جیسے ہم نے عرض کیا کہ امام اور ہادی ہیں۔ امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں، بد عملوں بد عقیدوں اور ساری عمر اسی میں وہ رہنے والوں کے وہ امام نہیں ہیں۔ جو ہدایت کا پیاسا ہے اس کے امام ہیں، جو متقی بننا چاہتا ہے اس کے امام ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار ہے اس کے امام ہیں، اور شفاعت بھی اسی کی کریں گے کہ جو آپ کی سیرت پہ چلتے ہوئے قرآن اور سنت کی اطاعت کرنے کی کوشش کم از کم کرتا رہا۔ تو یہ پیغام اینڈ پہ ہم دینا چاہتے ہیں، اور ہم نے کافی خطبات پیش کر چکے ہیں آلریڈی، لیکن اس خطبے کو ہم نے سوچا کہ مختصراً تھوڑا سا جاتے جاتے پیغام علی علیہ السلام، آج ان کی شب ولادت کے موقع پر پیغام علی کچھ پڑھ کے سنا دیے تو کچھ یہ اس صورت میں آپ کو دیتے ہیں۔ خطبہ نمبر 176، جس کا عنوان ہے کہ قرآن کے فضائل اور بدعتوں سے ممانعت کا تذکرہ۔ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم، دیکھو پروردگار کے بیان سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کرو، اور اس کی نصیحت کو قبول کرو کہ اس نے واضح بیانات کے ذریعے تمہارے عذر کو ختم کر دیا ہے، تم پر حجت تمام کر دی ہے، تمہارے لیے اپنے محبوب اور ناپسندیدہ تمام اعمال کی کھول کھول کے وضاحت کر دی، تاکہ تم ایک قسم کی اتباع کرو اور دوسری سے اجتناب کرو۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرمایا کرتے تھے کہ جنت ناگواریوں میں گھیر دی گئی ہے اور جہنم کو خواہشات کے گھیرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یاد رکھو خدا کی کوئی اطاعت ایسی نہیں جس میں ناگواری کی شکل نہ ہو، اور اس کی کوئی معصیت یعنی گناہ گاری ایسی نہیں جس میں خواہش کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو خواہشات سے الگ ہو جائے اور نفس کے ہوا و ہوس کو اکھاڑ پھینک دے۔ یہ نفس خواہشات میں بہت دور تک کھینچ لے جانے والا ہے، اور یہ ہمیشہ گناہوں کی خواہشی کی طرف کھینچتا جاتا ہے۔ بندگان خدا، یاد رکھو کہ مرد مومن ہمیشہ صبح اور شام اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس سے ناراض ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو یہ قرآن وہ ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ کوئی شخص قرآن کے پاس نہیں بیٹھتا مگر یہ کہ جب اٹھتا ہے تو ہدایت میں اضافہ کر لیتا ہے یا کم سے کم گمراہی میں کمی کر لیتا ہے۔ یاد رکھو قرآن کے بعد کوئی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور قرآن سے پہلے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیماریوں میں چاہے جسمانی چاہے روحانی اس سے شفا حاصل کرو، اپنی مصیبتوں میں اس سے مدد مانگو کہ اس میں بدترین بیماری کفر و نفاق اور گمراہی اور بے راہ روی کا علاج بھی موجود ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ سے سوال کرو اور اس کی محبت کے وسیلہ سے اس کی طرف رخ کر لو، اور اس کے ذریعے مخلوقات سے سوال نہ کرو۔ مخلوقات میں جو بھی خدا کی مخلوق ہے اس سے سوال کرنے کی ممانعت ایک امام نے نہیں، 12 اماموں نے کی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا جی، یاد رکھو وہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہی قبول ہے، قرآن ایسا بولنے والا ہے جس کی بات مصدقہ ہے، جس کے لیے قرآن روز قیامت سفارش کر دے اس کے حق میں شفاعت مقبول ہے، اور جس کے عیب کو پھر وہ بیان کر دے گا اس کا عیب تصدیق شدہ ہے۔ روز قیامت ایک منادی آواز دے گا کہ ہر کھیتی والا اپنی کھیتی اور اپنے عمل کے انجام میں مبتلا ہے، لیکن جو اپنے دل میں قرآن کا بیج بونے والے تھے وہی تو کامیاب رہے۔ تم لوگ انہی لوگوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور اسے مالک کی بارگاہ میں رہنما بناؤ قرآن کو، اور اس سے اپنے نفس کے بارے میں نصیحت حاصل کرو، اور اپنے خیالات کا محتم قرار دو، اپنے خواہشات کو فریب خوردہ تصور کرو، عمل کرو، انجام پر نظر رکھو، استقامت سے کام لو، استقامت اور احتیاط کرو۔ تمہارے لیے ایک انتہا معین ہے، اس کی طرف قدم بڑھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے احکام کی پابندی کے ساتھ حاضری دو۔ میں تمہارے اعمال کا لو جی، اب یہ ہے وہ علی کی ضمانت، واحد ضمانت جو علی نے پوری نہج البلاغہ میں مولا نے دی ہے۔ دنیاوی ضمانتیں علی کو یہ ہو جائے گا لکڑارا آ گیا فلانا آ گیا، نہیں، ایک ہی ضمانت، کیا؟ اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ ادائیگی کرو، قرآن سے رابطہ رکھو، اللہ کے راستے قدم بڑھاؤ، میں تمہارے اعمال کا قیامت میں گواہ بنوں گا اور روز قیامت تمہاری طرف سے وکالت کروں گا۔ یہ مولا کائنات کا جاتے جاتے آپ کو، ابھی خطبہ چل رہا تھا لیکن ظاہر ہے وقت اتنا نہیں ہے، لوگ ہماری 30-35 منٹ کی ویڈیو پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں، تو آج تو خیر کافی لمبی ہو گئی،
جاتے جاتے مولا کا پیغام آپ کو سنا دیا کہ جن کی ہم ولادت کا جشن منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور یقیناً خوش ہونا چاہیے جب مومنوں کے ولی ہیں، مومنوں کے امیر ہیں، نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، نبی خدا شہر علم ہے، یہ اس کا دروازہ ہے، تو کیوں نہ خوش ہو؟ جب نبی کے بارے میں سورہ حشر میں کہا گیا کہ جو دے دیں وہ لے لو، جس سے روکے رک جائے، تو ہمیں قرآن اور اہل بیت دونوں تو دی نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے۔ خوش ہوئے، لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دن ہمارا محاسبہ کرنے کے بھی دن ہے۔ ابھی تو میں نے نہج البلاغہ کے دیکھ لیں ایک اور خطبہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، لیکن اتنا وقت اب نہیں ہے۔ اسی طرح ہاشم معروف حسنی صاحب کی بھی میں وہ اقتباسات پیش نہیں کر سکا، جتنے کر چکا آئیں مل جل کے۔ میں پہلے اپنی ذات کو دعوت دیتا ہوں، اپنے نفس کو، پھر آپ سب بہن بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں۔ آج جس جناب امیر کی ولادت ہے، کم از کم اتنا حق تو ہے کہ ایک سیرت میں سے اچھی سیرت یعنی سنت اڈاپٹ کر لیں، اور اپنے برے اعمالوں میں سے ایک کسی ایسی برائی کے جس کے ہم سالوں سال سے عادی ہیں، آئیں کوشش تو کریں اسے جان چھڑانے کی۔ یہی پیغام علی ہے جو آپ کو نہج البلاغہ سے پڑھ کے سنایا، اور یہی آواز علی ہے کہ اللہ کے بندوں اٹھو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، احکام اسلام سیکھو، اس پہ عمل کرو، اس کی دعوت لوگوں کو پیش کرو، ہماری محبت دل میں رکھو اور ہماری سیرت کو اپنے کردار میں رکھو۔ وما علینا الا البلاغ۔